السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مسلمانوں کا قربانی کرنا جانور کا ناحق قتل ہے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے ہندو کا مسلم پر الزام جو ہے قربانی کا جانور ذبح کرنا، اس سے متعلق کچھ چیزیں جو ہے سامنے آئی ہے، اور یہ جو ہمیشہ یہ چیز آتا ہے کہ جانور کو قتل نہیں کیا جائے، اور ہم لوگوں کا جو قربانی کا معاملہ ہے وہ ہمیشہ سامنے لایا جاتا ہے، اور جس طریقے سے یہ چیز کہا جاتا ہے تو اسی چیز پر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ اپنی باتیں رکھی ہیں۔ اور یہاں پر ایک دا کپل شرما شو میں جو کپل نے سوال کیا تھا جان ابراہیم سے، اور جان ابراہیم نے جس طریقے کا جو ہے جانور سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بولی تھی، اور وہی ویڈیو دکھا کر جو ہے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور اللہ سے یہی دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کا معاملہ آسان رکھے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اور ہمیں جو قربانی کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جس طریقے سے کرنے کا، اللہ ہمارے لیے قربانی کا معاملہ آسان رکھے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ میں جانوروں سے بہت پیار بھی کرتا ہوں جی، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جانوروں کے لیے فیکٹری فارمنگ جسے بولتے ہیں، جانوروں کو کھلاتے پھر جانوروں کو مارتے کھانے کے لیے، کیونکہ پروٹین وہاں سے ملتا ہے، لیکن جانور کو پروٹین کہاں سے ملتا ہے؟ وہی گھاس اور پیٹ سے، رائٹ۔ تو یہ بھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے، اگر آپ کسی جانور کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے، ان کو کچھ کھلانے پلانے کو نہیں دے سکتے ہیں، تو کم سے کم یہ سب نہ کریں۔ دوسرا کوشچن سر یہ ہے کہ اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی بھی، کیونکہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے۔ ہم ایکچولی انڈیا میں رہ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، میں کشمیر سے ہوں، میجورٹی مسلم ہے۔ جو ریسٹ آف انڈیا ہے وہاں پہ وہ یعنی کہ ایک پڑوسی ہوتا ہے مسلم، دوسرا ہوتا ہے ہندو، اور جو اگر فار ایگزامپل قربانی کے دوران یہ قربانی کرتا ہے مسلمان، تو دوسرے کو غصہ آتا ہے اور وہ ساری کمیونٹی مل کر یعنی کہ اس پہ حملہ کرتی ہیں۔ تو اس کنڈیشن کے دوران ہم کیا کریں، کیونکہ یہاں سے حلال ہے، دوسری سائڈ سے وہ کرنے نہیں دیتے، تو اس ٹائم ہم کیا کریں؟ نہیں، قربانی صرف گائے کی نہیں نا وہ کرنے دیتے، باقی تو کرنے دیتے ہیں۔ اسپیکر آن کریں یار، بکرا پوری نہیں بات مارنے ہو دیتے ہیں جی۔ سر، یہ گائے نہیں ہے، بیل ہو گائے ہو چاہے بکرا بکری کچھ بھی ہو، نہیں کرنے دیتے سر۔ بکرا بکری سے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ جو گائے سے مسئلہ ہے سر۔ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا میرے بھائی، ہوگا تو نہیں نا، اس طرح تو نہ کرے نا۔ ہماری انفارمیشن میں تو یہ ان کا رول صرف گائے کے لیے، اسے گاؤ ماتا کہتے ہیں۔ یہ اصول ان کا بکرے اور بکری کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو میرے علم میں آپ اضافہ کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں یہ کون سے ریلیجن کے لوگ ہیں جو وہ گائے کے علاوہ بھی بکرا ذبح کرنے کو بھی، ایک یہ چیز ہے کہ وہ بکرا خود نہیں کھاتے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بکرا ذبح کرنے کو کیا ہندوازم کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں؟ یہ میرے علم میں ایکچولی تو سر، ہو رہا ہے۔ جی سر، ایکچولی ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں نا ان میں، جس طرح اپنا تو پتہ ہی جس طرح ہم میں ہیں، اسی طرح ان میں مختلف کمیونٹیز ہے۔ ایک کمیونٹی وہ ہے جو گائے صرف یعنی کہ گائے پہ پابندی لگاتے ہیں، دوسرے وہ کمیونٹیز بھی ہے جو بکرا بکری ان پہ بھی، بیل گائے جتنے بھی ہے سب پہ پابندی لگی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے، چلو وہ ٹھیک ہے گائے ماتا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح انسانوں کو جینے کا حق ہے اسی طرح ان دوسرے اینیملز کو بھی جینے کا حق ہے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ مارنے نہیں دیں گے۔ وہ مقدمہ الگ ہے، وہ مقدمہ الگ ہے۔ اس وقت میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ جو عام ہندو ہے ان کو ایشو ہمیشہ گائے کی قربانی سے ہوتا ہے، بکرے کی قربانی سے نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ دوسرا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں نا ویجیٹیرین والا، یہ ایشو ایک الگ ہے، اس کو ہم الگ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاص ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے جو گائے کے ساتھ بکرے کو ذبح کرنے کو بھی جرم سمجھتی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اوورال جو ہندو ہیں وہ صرف گائے کے لیے سینسٹیو ہیں، بکری بکرے کے لیے نہیں ہے۔ وہ خود بے شک نہیں کھاتے لیکن مسلمانوں سے جھگڑا نہیں کرتے بکرے اور بکری کو ذبح کرنے کے اعتبار سے۔ یہ میں اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کوئی انڈیویجول لیول پہ ہو کوئی پاگل آدمی تو علیحدہ بات ہے، لہٰذا جہاں پر گائے کا ایشو ہے نا وہاں پہ تو گائے کو ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے ضروری طور پر گائے کو ہی ذبح کرنا ہے۔
اسلام نے تو آپ کو قربانی کے لیے باقی جانور بھی بتائے ہوئے ہیں. تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم کلمات کفر بھی بول سکتے ہو اگر دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہے. تو کلمات کفر بولنا یہ بڑا جرم ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص گائے کی قربانی نہ کرے. ٹھیک ہے, اگر اسلام آپ کو کفر بولنے کی بھی اجازت دیتا ہے جان بچانے کے لیے تو گائے کی قربانی چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم گائے کی قربانی اگر نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گائے کی قربانی کو حرام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ایک ہی شادی کی ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دوسری تیسری یا چوتھی شادی کو حرام سمجھتا ہوں. نہیں, جائز ہے, کوئی کرے گا ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حرام کا مرتکب ہوا ہے. اچھا, اسی طریقے سے آپ کے علاقے میں اگر گائے کی قربانی سے ایشو ہے تو آپ دوسرے جانور قربان کریں, اور اگر دوسرے جانوروں سے بھی ایشو ہے تو وہاں پر وہ جانور قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی دوسرے علاقے میں کسی اور کو رقم بھجوا کے جہاں پر یہ ایشو نہ ہو وہاں پہ آپ بکرے کی یا اونٹ کی قربانی کر لیں. اور رہی یہ بات جو ویجیٹیرین ایک دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ جی ہر بندے کو جینے کا حق ہے, تو انہیں کہ اپنا ذرا سائنس کا علم اپڈیٹ کر لیں. سائنس نے الحمدللہ یہ چیز اب ویریفائی کر دی ہے کہ پودے بھی زندہ ہیں. تو ہندوؤں کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ پودوں کو قتل کرتے ہیں؟ پھر تو ویجیٹیرین بھی نہیں آپ کو ہونا چاہیے, کیونکہ سائنس تو کامن ریلیجن ہے نا. ہیومینٹی میں اسکول آف تھاٹ سائنس سب کے لیے کامن ہے. سائنس ہندو, مسلمان, جیوز یا کرسچنز کا ٹھیکہ تو نہیں ہے نا, پوری انسانیت سائنس میں بلیو کرتی ہے نا. تو سائنس نے تو بتا دیا اور سائنس نے اپنے کرشمے دکھا بھی دیے. آج سائنس کی برکت سے ہی ہم بیٹھے ہوئے نا, ہم ایک لمحہ نہیں سائنس کے بغیر چل سکتے. تو جس سائنس کی برکت سے آپ نے کھادیں بنائی اور زمین سے آپ نے سبزہ اگایا, وہ سائنس آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو سبزہ ہے یہ بھی زندہ ہے, درخت بھی زندہ ہے, کھیتیاں بھی زندہ ہیں. تو یہ کھیتیاں کیوں کاٹتے ہیں, انہیں کیوں موت کے نیند سلا دیتے ہیں؟ یہ اگر آلو کھاتے ہیں تو آلوؤں کا بھی قتل کر رہے ہیں, ان پہ بھی چھری چلاتے ہیں. ہمارے نزدیک تو آلو بھی زندہ ہیں, ہمارے مذہب کے نزدیک نہیں, صرف سائنس کے نزدیک اس میں بھی ایک زندگی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جذباتی جملے تھے. میرا خیال ہے سائنس نے جہاں مسلمانوں میں گھسے ہوئے فرسودہ نظریات کی مٹی پلید کر دی ہے باباؤں کے دین کی, وہیں پر باقی مذاہب کے اندر جو سپرسٹیشس چیزیں آئی ہوئی تھی, جس طرح ویجیٹیرین جو ہے وہ یہ لیم ایکسکیوزز دیتے تھے کہ جی مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ جانور ذبح نہیں کرتے. میں تم پودوں کو ذبح کر رہے ہو نا, ان کے اندر بھی زندگی موجود ہے, وہ بھی خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. یہ بھی سائنس نے ثابت کیا ہے, پودے بھی خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. بلکہ کئی تو پودے ایسے ہیں جو جانور کھاتے بھی ہیں, اینیملز کو کھا جاتے ہیں, پورا پورا مینڈک ہڑپ کر لیتے ہیں. ایسے بھی پودے ہیں, ان کے پتے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ زندہ ہی ہے نا, تو زندہ چیزوں کو کھا رہے ہیں اور اپنی خوراک اس سے تلاش کر رہے ہیں. تو نان سینس بات ہے اس طریقے سے ان کو چیزوں کو جذباتی طور پر پریزنٹ کرنا. تو سائنس نے میرے خیال ہے ساری کمزوریاں ہائی لائٹ کر دی ہیں. باقی اب تو سائنس کی برکت سے اور ویسے کامن آبزرویشن سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بھی مخلوقات کمپیٹیبل ہیں گوشت کھانے کے اعتبار سے, ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے, نیچر نے یہ نوکیلے دانت دیے ہوئے ہیں, یہ جو سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو نوکیلے دانت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نیچر نے ہمیں دیے ہیں, اور پھر یہ گوشت ہمارے جسم سے کمپیٹیبل بھی ہے. آپ گوشت کھلا دیں بکری کو, بیمار ہو جائے گی, اور آپ ویسے تو کھائے گی نہیں, اور آپ گھاس ڈال دیں کسی شیر کے آگے, وہ نہیں کھائے گا اس کو, وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. تو فزیکلی سائنس کی برکت سے بھی, اور اس سے پہلے بھی ہم فزیکل فینومین آف نیچر کے تحت جانتے ہیں کہ انسان گوشت اور سبزیاں دونوں کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. ہم دونوں کھاتے ہیں, ان کو ہضم کرنے کی طاقت بھی دی ہے. گائے دیکھیں وہ گوشت نہیں کھا سکتی, اس کے پاس یہ والے نوکیلے دانت بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں کمپیٹیبل بھی بنایا. اور آخری بات, انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں اور نان مسلمز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو شعیب اختر اور وسیم اکرم اور وقار یونس جیسے بالرز چاہیے نا, تو گوشت کھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے,
یا چلے چلیے اس کو آگے لے جائیں، عرفان پٹھان جیسے بالرز چاہیے تو پھر گوشت کھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. جی صحیح ہے.